پہنچائے گا. اسی لیے تو کرموں سے بھاگنے کا جتن نہ کر, کیونکہ تیرا نشکام کرم ہی تیرا کرتویہ ہے اور تیرا کرتویہ ہی تیرا دھرم. لیکن یہ دھرم کیول تیرے ہی کے لیے ہے تو وہ دھرم پاپ کی اور جانے والا مارگ ہے. اس لیے اپنے سے مکت ہو کر سماج کلیان کے لیے کام کر کہ یہی موکش کا مارگ ہے, جنت کا راستہ ہے. یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ میرا جو سوال ہے وہ ہماری اس ورس سے ہے, اس شلوک سے ہے کہ پوری دنیا میں یہاں تک کہ میڈیٹرینین کنٹریز میں بھی مذہب کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اور اس میں اس مذہب کا جو ملک ہے وہ بھی بدنام ہوتا جا رہا ہے, بیچ میں مذہب نہ رکھا جاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انڈیا ہے, بھارت ہے, پاکستان ہے اور دنیا میں کئی ایسے کنٹریز ہیں جو مذہب کے نام پر فرقہ واریت پھیلاتے ہیں, تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں جو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یہ میرا چھوٹا سا سوال آپ سے. اور میرا نام بتانا بھول گیا, مجھے بتایا کوآرڈینیٹر نے کہ میرا نام پروفیسر منوج چوہان ہے. میں پاکستان کا مذہبی اسکالر ہوں اور سینئر ایجوکیشنسٹ, گولڈ میڈلسٹ ہوں اور سناتن دھرم کا ایک دائی ہوں. ایسا نے بہت ایک اہم سوال پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ کافی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے قتل ہوتا ہے. اس کا سولوشن کیا ہے؟ اور میری تقریر ختم ہونے کے بعد مجھے ایک پیغام آیا ہمارے گورنر صاحب سے اور مفتی عبدالرشید صاحب سے کہ آپ کو چند چیز کہو تقابلی ادھیان کی, جو کمپیریٹیو اسپیشلٹی ہے. تو بھائی صاحب نے جو سوال کیا یہی چاہتے تھے ہمارے میزبان ہمارے گورنر صاحب اور مفتی عبدالرشید. کیونکہ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اس کا حل کیا ہے کہ آپس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں. میرے نزدیک قرآن مجید کی آیت ہے جسے میں کہتا ہوں ماسٹر کی سا دعویٰ, سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی اہل کتاب یہود و نصارا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اللہ نعبد الا اللہ, ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں کوئی اہل کتاب, کوئی اہل کتاب سے, یہ خصوصاً یہود اور نصارہ کے بارے میں مخاطب ہوتے ہیں, لیکن اسے ایکسٹینڈ کر کے کوئی بھی دیگر مذہب سے آپ بات کر سکتے ہیں, کوئی بھی دیگر مذہب سے, چاہے ہندو ہو, کرسچن, بدھ, جیو. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ان غیر مسلموں سے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم یکسانیت کی بات کریں, اختلاف کی بات نہ کریں. اختلاف ہے, اسی لیے اگر میں لیکچر سنیں گے اکثر لیکچر کا میرا موضوع ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت, اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. میرے تقریر کا موضوع کبھی اختلاف نہیں ہوتا ہے انلیس کوئی غیر مسلم میرے قرآن کو اٹیک کرتا ہے اور اس میں غلطیاں نکالتا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل جس کو پی ایچ ڈی اس نے حاصل کی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے, قرآن میں بڑھ گیا تو سائنس, اور ان نے 38 غلطیاں نکالی قرآن میں نعوذ باللہ سائنٹیفک, اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلم اس کا جواب نہیں دیا. تو امریکہ میں اسٹوڈنٹس نے مجھے بلایا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں, آپ اس سے ڈبیٹ کر سکتے. میں نے کہا اہلا وسہلا, یہ 2000 کی بات ہے جب میں دعوتی میدان میں چند سال ہوئے تھے, اور اللہ کی مدد تھی, صرف اللہ کی مدد تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ڈبیٹ یا ڈائلاگ جو شکاگو میں ہوا تھا سال 2000 میں 1 اپریل میں, ماشاءاللہ اس ڈبیٹ کے اندر وہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کی جو
ان نے جو آبجیکشن نکالے تھے میں نے سارے آبجیکشن کا جواب دیا. اور جب میں نے نکالی ان کے بائبل میں سائنٹیفک ایرر جو میں عام طور پر نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ عام طور پر نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب مناظرہ ہو رہا ہے اور وہ اٹیک کر رہا ہے تو مجھے جواب دینا پڑتا ہے. تو الحمدللہ اسی منچ پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیز ریزڈ سیریس کوسچن اگینسٹ دا بائبل، آئی ہیو ٹو ریڈ اٹ اگین. مطلب اسی اسٹیج پہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ یہ کتاب لکھی تھی وہ غلط ہے اور ان کو پھر سے بائبل پڑھنا پڑے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماسٹر کی فرمایا تعالی الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے. سب سے بہترین بات اللہ فرماتے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اور اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں کمپیریٹو ریلیجن، تقابل ادیان، جب اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا سارے مذہب میں بنیادی بات ایک ہی ہے، توحید کی، کہ اللہ ایک ہے. لیکن وقت جانے کی وجہ سے یہ ان کے ماننے والے کچھ لوگ ماننے لگے، کچھ لوگ بھول گئے. تو آج کی تاریخ میں اگر آپ کو کوئی مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کے ماننے والے کو مت دیکھو. اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھو اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام مذہب کیسا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو عیسائی سمجھنا ہے تو کرسچن کو مت دیکھو، بائبل کو پڑھو. آپ کو اگر ہندوازم سمجھنا ہے تو ہندو کو مت دیکھیے، آپ وید کو پڑھیے، بھگوت گیتا کو پڑھیے، اپنشد کو پڑھیے. اگر آپ کو کوئی مذہب سمجھنا ہے تو اس مذہب کی مذہبی کتاب، جو مذہب کے فالوور جس کو مانتے ہیں اس کو سمجھو، پھر آپ کو ان کا مذہب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا. میں نے ایک تقریر کی ہے کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز، وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے کہ خدا کا تصور دیگر مذاہب میں. اور میں نے اہم مذہب کا حوالہ دیا اور بھائی صاحب کی ہندو مذہب سے اور انہیں کوئی شلوک پڑھی تھی بھگوت گیتا سے. سب سے ہائیسٹ ہندوازم میں وید آتا ہے، وید، اور وید کا نچوڑ ہے بھگوت گیتا. اور وید کے بعد اپنشد اسے کہتے ہیں شروتی. ہندو مذہبی کتاب کو دو قسم میں تقسیم کی جاتی ہے، ایک کو کہتے شروتی، ایک کو کہتے اسمرتی. شروتی وہ کتاب ہوتی ہے جو آسمانی کتاب ہوتی ہے، خدا کی طرف سے نازل کی جاتی ہے. اسمرتی وہ کتاب ہے جو انسانوں نے لکھی. شروتی میں آتا ہے وید اور اپنشد. آپ اگر چھندوگیہ اپنشد پڑھیں گے چیپٹر نمبر 6 شلوک نمبر 2 منتر نمبر 1، ایکم ایگیدتیم، یہ سنسکرت ورڈ ہے. ایکم ایگیدتیم مینس خدا ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. آپ اگر چھوٹا سوٹا اپنشد پڑھیں گے چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19، اس میں لکھا ہے ناتسر پرتیما استی. پرتیما کے معنی ہوتی ہے امیج، پینٹنگ، فوٹوگراف، اسکلپچر، آئیڈل. ناتسر پرتیما استی، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ چیز دوہرائی گئی ہے یجروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 2، ناتسر پرتیما استی. اس خدا کی، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں، کوئی تصویر نہیں. اور ہندو
ہندوازم کا برہما سوترا، ہندوازم میں ایک کم براہم دیتیا ناستے، مینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not in the least bit. تو اگر آپ ہندی کی مذہبی کتاب پڑھیں گے، چاہے وید ہو چاہے اپنشد ہو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان ایک ہی ہے، اس کا کوئی عکس نہیں. یہی اگر آپ پڑھیں گے یہودی کی کتاب تورا میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اس میں لکھا بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 14، عیسیٰ علیہ السلام کہتے شما اسرائیل اذبحن اور نخد، یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس میں کہا گیا یہ اسرائیل دا لارڈ آور گاڈ از ون، اے اسرائیل سنو کہ ہمارا خدا ایک خدا ہے. لکھا بک آف آئزایہ میں چیپٹر 42 ورس نمبر 11، even I am God and besides me there is no other savior. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 79 اور بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 to 5، اس میں لکھا ہے thou shall not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. اب ڈیٹرانومی اور ایکسوڈس پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی عکس خدا کے متعلق اس دنیا میں نہیں بنا سکتے، چاہے کوئی بھی چیز آسمان کی ہو یا دھرتی پہ ہو یا نیچے سمندر میں ہو، آپ خدا کا عکس نہیں بنا سکتے. اسی طریقے سے اگر آپ میری پوری تقریر سنیں گے اور آپ اگر گرو گرنتھ صاحب پڑھیں گے، جو ہمارے سکھ بھائی موجود ہے اندر، ان نے گرنتھ پڑھی اور جو گرنتھ پڑھی میں لیکچر میں آنے کے پہلے اکثر وہ توحید کا ذکر کر رہے تھے. اسی کی مدد ہے ان کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب کہ گرو نانک نے لکھی تھی، اور اس کے پہلے چیپٹر، پہلے کتاب نمبر 1 چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے، وہ خالق ہے، اس کی پیدائش نہیں ہے، اس کا انت نہیں ہے، وہ دیالو ہے. آپ دیکھیں گے جو اسلام میں لکھا اس کے بارے، اس کے بعد میں بعد میں کہوں گا میں. اور سکھزم میں ایک کو کہتے خدا جو مینیفسٹ فارم میں ہے اور ایک ان مینیفسٹ فارم میں ہے. ان مینیفسٹ فارم میں کہتے ہیں ایک اومکارا اور مینیفسٹ فارم میں کہتے ہیں اومکارا. اور اگر آپ گرو گرنتھ میں پڑھیں گے اس کو جو ایٹریبیوٹ دیے گئے یا ایٹریبیوٹس جو اللہ کے نام دیے گئے، اس میں ست نامہ ہولی میں اسے کہا گیا پروردگار، اور اس کے معنی پروردگار ہے اردو میں بھی، تو چیریشر سسٹین ہے. اسے کہا گیا ہے خالق، جو عربی میں بھی خالق ہے. تو کئی معنی عربی اور اردو کے لفظ ہے. اس میں کہا گیا واحد گرو، ایک خدا. اور آپ اگر تحقیق کریں گے، تحقیق کرنا آج کی تاریخ پہ بہت آسان ہے. آپ پوچھ سکتے شیخ گوگل کو کہ گوگل میں تک ایک پورا آپ کو نہیں جائے گا. ابھی آ گیا شیخ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے آپ اگر میری تقریر سنیں گے، اسی طریقے سے اللہ کا اگر آپ پوچھیں گے کوئی مسلمان سے کہ اللہ کون ہے، سب سے بہترین جواب وہ دے سکتا ہے پورے اخلاص.
سورہ نمبر 112 آیت نمبر 104. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, Allah the absolute thing. لم يلد ولم يولد. He begets not, nor is he begotten. نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم يكن له كفوا احد, اس کے جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ وہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ 4 لائن کے ڈیفینیشن سورہ اخلاص کے ڈیفینیشن میں اترتا ہے تو میں کوئی حرف نہیں اسے کہنے کے لیے کہ اللہ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی بھگوان کی آپ عبادت کرتے ہیں, جو بھی ایشور کی آپ عبادت کرتے ہیں, یہ سورہ اخلاص از دا ٹچ اسٹون آف تھیولوجی. لٹمس ٹیسٹ جاننے کے لیے کہ وہ خدا صحیح ہے کیا نہیں. آپ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں اس میں سورہ اخلاص کی 4 آیتوں کے معیار پہ ٹیسٹ کیجیے. اگر وہ اس 4 آیتوں کے معیار پہ اترتا ہے ہمیں کوئی حرج نہیں اسے کہنے میں کہ وہ اللہ ہے. یہ پوری تقریر میری لمبی ہے تو بھائی صاحب کا جو سوال ہے کس طریقے سے ہم اس نفرت کو مٹا سکے وہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. اس آیت کو میں مسلمانوں کو بھی استعمال کرتا ہوں. ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے تو میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں, دیگر مذاہب ہے اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی ہے ابو حنیفہ, امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل, میں اللہ علیہ انار رحم اللہ سب کی عزت کرتا ہوں. میں وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے, لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا اس اختلاف کی وجہ سے واپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یا کوئی دیگر آرگنائزیشن ہے, اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین. اگر کوئی پوچھتا آپ کون ہے آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم. قال اننی من المسلمین. مجھے کوئی بلا شکوہ نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلی میں یا مدینہ میں, اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے, بریلی کہتا ہے, مدنی کہتا ہے, مجھے کوئی بلا شکوہ نہیں. اگر آپ جس ادارے سے علم حاصل کیے لیکن اس کے وجہ سے آپس میں آپس میں دے شوڈ ناٹ بی ڈفرینسز, آپس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے. اسی آیت کے اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرقے ہے اس کے اندر ڈفرینس بہت کم ہے. یکسانیت 95% کے اوپر ہے, 95%. اگر ڈفرینس ہے اختلاف ہے تو 2%, 3%, 4%. ہم مسلمان یہ 2% یا 3% کو لگا کر کرتے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بمبے میں, ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے ماشاء اللہ ملین کا مجمع ہوتا ہے, ہم مسلمان کے دیگر جو آرگنائزیشن ہے دیگر جماعت کو بلاتے ہیں اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کرتے ہیں اس کو نہیں آتا ہوں. تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ذاکر بھائی کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے خلاف بات کر رہا مجھے بلا رہے. تو میں کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت ہے, میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں, کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں, اس میں لکھے ہے تب ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں جائے گی.
جو شخص جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے اس سے محبت کرتا میں سے دعا ہوں میرے خلاف میں مجھے کوئی گرا شکوا نہیں. تو یہ جب ملک نے شروع کی تو ماشاء اللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کے پھر بھی مجھے کوئی گرا شکوا نہیں کیونکہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے. آخر تو گاڑی دینے سے آپ کو جنت میں دم نہیں ملے گا. اگر کس کو میرے تقریر سے غلط فہمی ہے انسان یہ غلطی کر سکتے اور میں بھی غلطی کر سکتا میں بھی انسان ہوں. تو یہ اسلام کا اصول ہے. اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ اور چھوٹی چھوٹی بات پہ تفرق میں پیدا کرو. جو آیت یہ پڑھی تھی اور عمران کی سوال نمبر 3 آیت نمبر 103 وہاں تفصیل میں بھی حد ملا جمع والا تفرق کو آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کدھر میں لکھا ہوا ہے شیعہ سنی حنفی شافعی حنبلی مالکی. میں چاروں علماء کی عزت کرتا ہوں اور کوئی اپنے آپ کو اگر حنفی کہتا ہے شافعی کہتا ہے تو مجھے کوئی گلا شکوا نہیں. میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. لیکن اہم بات ہے کہ اور اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے چاروں ائمہ سے اگر فتویٰ صحیح ہے تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں ہیں تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے. اکثر کیا کہتے ہیں مسلمان میں ہی صحیح ہوں میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. فرق سنیں اکثر مسلمان کہتے ہیں میں بھی صحیح ہوں میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. لوگ کہتے ہیں آئی ایم اونلی رائٹ آئی سے آئی ایم آلسو رائٹ. تو اگر ہم قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اور جو مثال ہم پڑھیں گے ہمارے صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول خلفاء راشدین کے بارے میں کس طریقے سے برتاؤ کرتے تھے. اختلاف تھا لیکن اختلاف کا مطلب یہ جھگڑا کرو. یہ بولنا کہ یہ میرے نزدیک افضل ہے یہ پرابلم. تو اگر یہ مسلمان سمجھنے لگے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں ہماری قوم پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم دیکھیں پہلے جب تھے 7 سینچری 8 سینچری مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے. آج مسلمان کی تعداد 25% ہے 2 بلین. اور کیا ہمارا پاور کچھ نہیں. انشاءاللہ اگر ہم قرآن و حدیث کی طرف پھر سے لوٹیں گے تو پھر سے بھی پاورفل فورس انشاءاللہ. جی ہمارے پاس ایک اور نان مسلم برادر ہیں ہمارے یہاں پر اور وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں.